دنیا کے بہادر ترین لوگ بزدلی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں تو جو بزدل قوم تھی وہ بدمعاش بن جاتی ہے۔ یہ بھی علامات تباہی کی کہ بزدل جو ہیں وہ بدمعاش بن گئے، اور جو وہ تھے بہادر تھے وہ بزدل بن گئے۔ حالات بالکل پلٹ رہے ہیں، بدل گئے ہیں سارے۔ قوم یہود کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، پرانی تاریخ ہے، بہت بڑی لمبا عرصہ اس قوم کو اللہ نے دنیا میں دیا، کئی انبیاء ان کے پاس آئے، لیکن یہ دنیا کی بزدل ترین قوم تھی، اور اس کی بزدلی کی گواہی اللہ کا کلام قرآن مجید دے رہا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کی طرف سے کھانے پینے کی چیزیں ان کو مفت میں ملتی رہیں، آسمان سے آتی رہیں، کھاتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان سے وعدہ ہوا، یہی فلسطین، جب یہ مصر سے بھاگے تھے فلسطین میں رہتے تھے، فلسطین میں نہیں تھے، مصر میں رہتے تھے، مصر کے صحرائے سینا میں رہتے تھے، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا ان کے لیے جہاد کر کے ان سے کہو کہ یہ جہاد کریں۔ اور جہاد کیا تھا؟ کوئی لڑنا بھی نہیں تھا، ان سے اتنا کہا گیا تھا کہ تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ، سرزمین فلسطین میں تم چلے جاؤ، یہ فلسطین کی زمین تمہاری ہو گئی، لیکن فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تمہیں ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، تم یہاں جاؤ، اللہ تمہیں فتح دیں گے، یہ زمین تمہاری ہوگی، تو ہے ہی تمہارے آباء و اجداد کی، یہاں رہو۔ انہوں نے انکار کر دیا اور یہاں تک کہا لن ندخلها، ہم اس جگہ داخل ہی نہیں ہوں گے، حتیٰ دامو، یعنی جب تک یہ لوگ یہاں رہتے ہم ڈر کے مارے نہیں جائیں گے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کے رب جا کر لڑیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہمیں لڑنا نہیں آتا۔ یہ ان کی بزدلی کی گواہی اللہ نے قرآن مجید میں دی، اتنی بزدل قوم تھی۔ لیکن ہوا یہی، ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع تھا، حضور صحابہ سے مشورہ لیتے تھے کہ کیا کریں، تعداد بھی بہت کم ہے، لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہے، جانا بھی پیدل ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کیا کیا جائے؟ تو حضرات صحابہ میں سے انصار صحابہ کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کے رب جا کر لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آگے بھی ہم ہوں گے، پیچھے بھی ہم ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بائیں بھی ہوں گے۔ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کو بلایا، اور کچھ قبائل تھے باہر کے جو مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے تھے، ان سے کہا کہ تم ان قبائلوں کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ تم مکہ والوں کی مدد نہ کرو، ہم تمہاری مالی مدد کریں گے، یعنی جب مدینہ میں کھجوریں پیدا ہوں گی تو اس میں سے ہم تمہیں حصہ دیں گے، تم ان کے ساتھ مل کر ہم سے لڑنے نہ ہو۔ حضرت سعد فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ فرمایا میرا مشورہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ جب ہم ایمان پر نہیں تھے نا تب بھی ہم نے اس طرح دب کر کسی کو کھجور کا دانہ نہیں دیا ڈر کے مارے، اب ہم ایمان پر ان کو ایک دانہ بھی نہیں دیں گے، ہم لڑیں گے ان کے ساتھ، آئیں جو بھی آتا ہے لڑیں۔ ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ یہ تھی، اور یہودیوں کے آباء و اجداد کی تاریخ یہ تھی کہ ڈر کے مارے کا ہم نہیں لڑ سکتے، فلسطین میں ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ قوم تھی کہ جنہوں نے فلسطین میں آنے سے انکار کیا تھا، ہم جاتے ہی نہیں ہیں، ہم کہیں کہاں رہیں گے، مصر کے سینہ میں رہیں گے، اس صحرا میں رہیں گے، وہاں نہیں جائیں گے فلسطین، ڈر تھا اتنا۔ لیکن ہوا کیا، تاریخ بدل گئی، حالات بدل گئے، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں۔ جو بہادروں کی اولاد تھی وہ بزدل ہوئی، تو جو بزدلوں کی اولاد تھی وہ بدمعاش بن گئے۔